بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین یصلون الی قوم بینکم، سوائے وہ لوگ جو ملتے ہیں، میلاپ رکھتے ہیں ایک قوم سے تم میں سے، وبینہم اور ان میں میثاق عہد ہے، او جاؤکم حسرت صدورہم، یا یہ کہ تمہارے پاس آئے وہ، جاؤکم وہ آئے تمہارے پاس، حسرت تنگ ہو گئے ہیں، صدورہم ان کے دل لڑائی سے، ان یقاتلوکم یہ کہ وہ تم سے قتال کریں، اس چیز سے ان کے دل تنگ ہو گئے، او یقاتلو قومہم یا وہ قتال کریں اپنی قوم سے، اولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لسلطہم علیکم تو ان کو تم پر زور دے دیتا، ان کو مسلط کر دیتا تم پر، فلقاتلوکم پھر تو وہ ضرور لڑتے تم سے، فإن اعتزلوکم سو اگر وہ یکسو رہیں یعنی ایک طرف رہیں، فلم یقاتلوکم پھر تم سے نہ لڑیں وہ، وَأَلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ اور وہ پیش کریں تم پر صلح یعنی صلح چاہتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر کوئی راستہ کوئی راہ، فما تو نہیں جعل اللہ دیا اللہ نے لکم تمہیں علیہم ان پر سبیلا کوئی راستہ۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ودو لو تکفرون کما کفروا اور چاہتے ہیں وہ کہ تمہیں کفر میں مبتلا کر دیں جیسا کہ وہ خود کافر ہیں، فتکونون سواء پھر سب برابر ہو جائیں، فلا تتخذوا منہم اولیاء تو تم نہ بناؤ ان کو دوست، حتی یحاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں، فإن تولوا پھر اگر وہ پھر جائیں، فخذوہم تو ان کو پکڑو، وقتلوہم ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم جہاں ان کو تم پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا اور تم نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی مددگار، الذین مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں الی قوم بینکم و بینہم ایک قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے میثاق ہے، یا او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم یا یہ کہ آئے تمہارے پاس کہ ان کے دل تنگ ہو گئے کہ وہ تم سے لڑیں یا وہ اپنی قوم سے ہی لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو مسلط کر دیتا تم پر، ان کو زور دیتا تم پر، اور پھر وہ ضرور لڑتے تم سے، اور اگر وہ ایک طرف رہیں یکسو رہیں پھر نہ تم سے قتال کریں وہ اور تم پر صلح کو پیش کریں، تو اللہ نے تمہیں کوئی سند نہیں دی، کوئی راستہ نہیں دیا ان پر کہ تم ان سے لڑو۔ ان آیات میں ربط اس طرح ہے کہ وہ لوگ تو کفر میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں، اور جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے تو تم ان سے قتال کرو، لیکن اگر وہ ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم سے کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے کہ وہ جنگ و قتال نہ کریں گے، اور ان کے دل تنگ ہیں کہ وہ لڑائی نہیں کریں گے، نہ اپنی قوم سے ہی لڑیں گے کہ اگر اپنی قوم زور آور ہے ان کے ساتھ ہو جائے، یا وہ تم سے ہی لڑیں یا تمہارے ساتھ ہو جائیں، اس طرح بھی نہیں کریں گے بلکہ صلح کو پیش کریں گے، تو تم بھی اسی طرح کرو کہ صلح ہی رکھو۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کرنے اور صلح کرنے سے یعنی جو قوم معاہدہ کر لے یا صلح کر لے تو اس سے قتل کی ممانعت بیان فرمائی کہ پھر اس سے قتال جنگ لڑائی نہ کی جائے، یعنی اس ظاہری ملنے جلنے سے ان کو قید اور قتل سے مت بچاؤ، مگر کل دو طرح سے ہوگا وہ بچانا، ایک تو یہ کہ جن لوگوں سے تمہاری صلح ہے ان سے ان کا بھی معاہدہ اور مصالحت ہو تو بھی صلح میں داخل ہو گئے، یعنی جن سے تمہاری صلح ہوئی ہے تو عہد ہوا ہے، دوسری یہ کہ جو لوگ لڑائی سے عاجز ہو کر تم سے صلح کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ نہ اپنی قوم کی طرفدار ہو کر تم سے لڑیں گے نہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے، اور اس عہد پر قائم بھی رہیں تو ایسے لوگوں سے بھی مت لڑو،
اور ان کی مصالحت کو جو انہوں نے صلح پیش کی ہے اس کو منظور کر لو، اور اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو کہ تمہاری لڑائی سے وہ لوگ باز آ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کو تم پر جری کر دیتا، غالب تر کر دیتا، ان کو تم پر مسلط کر دیتا۔ آگے فرمایا ستجدون آخرین، دوسری وہ قوم ہے، ستجدون ان قریب تم دیکھو گے، تم پاؤ گے، آخرین دوسری وہ قوم کو، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، یأمنوکم تم سے بھی امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، کلما پھر جب، ردو اپنی قوم کی طرف وہ کبھی لوٹائے جاتے ہیں، وہ سب لوٹائے جاتے ہیں اپنی قوم کی طرف، الی الفتنۃ فساد کی طرف سے، ارکسوا فیہا تو اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، یعنی اپنی قوم سے بھی جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر اگر وہ نہ یکسو رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور نہ وہ پیش کریں تم پر صلح کو، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں رکھیں، نہ بند کریں اپنے ہاتھوں کو، یعنی لڑائی ختم نہ کریں۔ یہاں پر فَإِن لَّمْ اگر وہ نہ یکسو رہے، اب واو آیا اور یہاں بھی واو، تو یہ نا کا ترجمہ بھی دوبارہ ہوگا، کیونکہ واو نے یہاں عطف کیا ہے تو یہ واو کے ساتھ نا کا ترجمہ دوبارہ کریں گے، اور اگر وہ نہ یکسو رہیں اور نہ پیش کریں صلح کو اور نہ بند کریں لڑائی کو۔ یہاں بظاہر لا اور ما اور لم نہیں ہے، لیکن یہاں پیچھے جو لم ہے اس سے مناسبت کر کے یہاں ترجمے میں نہ آئے گا، اور نہ بند کریں وہ اپنے ہاتھوں کو، یعنی نہ لڑائی بند کریں۔ فخذوہم تو تم ان کو پکڑو، وقتلوہم ان کو قتل کرو، حیث جہاں بھی ثقفتموہم تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِکُمْ جَعَلْنَا لَکُمْ عَلَیہم سُلْطَانًا مُبِینًا اور یہی لوگ ہیں کہ ہم نے کر دیا تم کو ان پر سلطان مبینہ واضح صریح سند، یہی ہے کہ ہم نے تم کو دی ہے ان پر کھلی سند، کہ اب تو وہ معاہدہ بھی توڑ رہے ہیں، صلح بھی پیش نہیں کر رہے، لڑائی بھی نہیں بند کر رہے، تو تم بھی ان سے لڑو، اب تو اللہ نے تمہیں کھلی جو ہے پرمیشن دے دی، سند دے دی۔ اس آیت میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم سے عہد کر جاتے ہیں کہ نہ تم سے لڑیں گے نہ اپنی قوم سے، تاکہ تم سے اور اپنی قوم دونوں سے وہ امن میں رہیں۔ دوسری قوم ہے کہ آپ عنقریب دیکھیں گے، پائیں گے دوسری قوم کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے، اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، لیکن اس عہد پر قائم نہیں رہتے، بلکہ جب اپنی قوم کا غلبہ دیکھتے ہیں تو ان کے مددگار ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ لوٹائے جاتے ہیں فساد کی طرف تو وہ لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی پھر وہ اس پر قائم نہیں رہتے، جب وہ اپنی قوم میں دیکھتے ہیں کہ وہ غلبہ پر ہے، وہ فتح پر ہے، تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تم بھی درگزر نہ کرو، تمہارے پاس تو صریح حجت آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا ہے، تو تم بھی ان کو جو ہے پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی تم پاؤ۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً اور نہیں ہے مومن کا کام کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اگر غلطی سے خطا سے قتل ہو جائے، اس کے علاوہ کسی کو کام نہیں، کسی کو یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے کہ مومن جو ہے مومن سے کا قتل کر دے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً اور جو کوئی قتل کر دے مومن کو خطا سے، غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ نحمده ونصلي على رسوله كريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمید جل جلالہ کا بقیہ حصہ وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے جو غلام ہو. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا پہنچائے، دیت ادا کرے. خون بہا یعنی جو بھی قتل جس کو کیا ہے اس کے گھر والوں کو دیت دے، خون بہا پہنچائے. مسلمۃ الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو پہنچا دے. الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. فإن كان من قوم عدو لكم، پھر اگر وہ ہو دشمن تمہارے دشمن میں سے، یعنی وہ مقتول ایسا تھا، ایسی قوم میں تھا جو تمہارے دشمن ہے. جو بھی قتل کیا تھا وہ اس قوم میں سے تھا. عدو لکم، جو تمہارے دشمن تھے. وہو مؤمن، اور وہ خود وہ مسلمان تھا، یعنی وہ شخص مسلمان تھا لیکن قتل کسی کافر کو غلطی سے کر دیا. فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تب بھی آزاد کرے ایک مسلمان غلام کو. فتحریر، آزاد کرے، رقبۃ گردن، مؤمنہ مسلمان، یعنی مسلمان غلام آزاد کرے. فإن كان من قوم بینکم وبینہم میثاق، اور اگر وہ ہو ایسی قوم کا کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو. فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو خون بہا پہنچائے ان کے گھر والوں کی طرف اور ایک غلام کو آزاد کرے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پھر اگر وہ نہ پائے کہ کسی غلام کو آزاد کرے تو روزے رکھے لگاتار 2 مہینے. شہرین 2 مہینے، سیام روزے رکھے، متتابع لگاتار یعنی متصل، ایک بھی روزہ نہ چھوٹے اور بالکل لائن سے 2 مہینے کے ٹوٹل روزے رکھے. توبۃ من اللہ، یعنی گناہ بخشوانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے، اللہ سے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. اس آیت میں قتل خطا کا بیان ہے، یعنی غلطی سے جو قتل کر دیا جائے. اس موقع پر قتل خطا کے احکام بیان فرمائے کہ کلمہ اسلام کہنے والے یعنی مسلمان کو قتل کرنا گناہ عظیم ہے. ہاں اگر غلطی سے مارا گیا تو مجبوری کی بات ہے، اور اس کے احکام بھی بیان فرمائے. قتل خطا یعنی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دینے کی کئی صورتیں ہیں. مثلا غلطی سے مسلمان کو شکار سمجھ کر مار دیا، یا تیر اور گولی شکار پر چلائی لیکن وہ غلطی سے مسلمان کو لگ گئی. ایک صورت قتل خطا کی یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کافروں میں ہو اور اس کو کوئی مسلمان کافر سمجھ کر لا علمی کی وجہ سے قتل کر دے. یہاں اسی صورت کا بیان فرمانا مقصود ہے. مجاہدین کو اکثر یہی بات پیش آ جاتی ہے، اور آیت جو پچھلی آیت کے یہی مناسب ہے. قتل خطا کی اور صورتوں کا بھی حکم یہاں پہ بیان ہوا. یہ قتل خطا کے 2 حکم ہیں. اس آیت میں قتل خطا کے 2 حکم بتائے. ایک تو آزاد کرنا ہے، وتحریر رقبۃ مؤمنہ مسلمان غلام آزاد کرنا، اور دوسرا ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، خون بہا دینا ان کے گھر والوں کی طرف، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. لیکن اگر وہ معاف بھی کر دیں اس صورت میں بھی غلام تو آزاد کرنا پڑے گا. خون بہا اگر معاف بھی کر دیں لیکن کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور اگر اس کی قوت نہ رکھتا ہو کہ اتنا مالدار نہیں کہ غلام کو آزاد کروائے، تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان غلام آزاد کرنا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنی خطا کو وہ اس طرح بخشوائے. دوسرے یہ ہے کہ اس مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا ان کا حق ہے. ان کے معاف کرنے سے بھی وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن کفارہ جیسے بھی بتایا کہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوگا، وہ تو کرنا پڑے گا. اس کے متعلق بھی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جس مسلمان کو غلطی سے قتل کیا اس کے وارث مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے. اگر کافر ہیں تو ان سے صلح ہے یا پھر دشمن ہے. اول 2 صورتوں میں مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا پڑے گا، اور تیسری صورت میں خون بہا لازم نہ ہوگا، اور کفارہ تو سب صورتوں میں ہی دینا ہوگا.
Subscribe Sukuni Kalp.